توبہ و استغفار کی اہمیت اور فضیلت۔ ہمہ وقت گناہوں سے پاک رہنا فرشتوں کی صفت ہے۔ ہمیشہ گناہوں میں غرق رہنا شیطان کی خصلت ہے، جبکہ گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرنا اور معصیت کی راہ چھوڑ کر شاہراہ ہدایت میں قدم رکھنا اولاد آدم علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ اس کی فطرت میں موجود اعلیٰ تر بلند مقامات اور جاہ و منصب تک لے جانے کی خواہش کی آڑ میں اسے مرتبہ انسانیت سے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے مومن بندوں کو قیامت تک گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابلیس نے کہا، اے پروردگار، اس سبب سے کہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ و خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث قدسی میں شیطان مردود کی اس قسم کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجلس میں بیٹھا اور اس نے بہت سی لغو باتیں کی تو اٹھنے سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ، میں تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، کہے تو ان لغو باتوں سے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ توبہ اور استغفار میں فرق۔ ندامت قلب کے ساتھ ہمیشہ کے لیے گناہ سے رک جانا توبہ ہے، جبکہ ماضی کے گناہوں سے معافی مانگنا استغفار ہے۔ توبہ اصل ہے، جبکہ توبہ کی طرف لے جانے والا راستہ استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں توبہ سے قبل استغفار کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِیب، سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ جہینہ قبیلہ کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس حال میں کہ وہ زنا سے حاملہ تھی۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں حد کے جرم کی مرتکب ہو چکی ہوں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد قائم کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ اسے اچھی طرح رکھنا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے میری طرف لے آنا۔ پس اس نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں حکم دیا کہ اسے سنگسار کر دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں حالانکہ اس نے زنا کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے 70 آدمیوں کے درمیان تقسیم کی جائے تو انہیں کافی ہو جائے۔ اور کیا تم نے اس سے افضل توبہ پائی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے پیش کر دیا۔ تائبین کے مال اور اولاد میں برکت۔ توبہ و استغفار کرنے والوں پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس بات کا اظہار کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، وہ بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر زوردار بارش بھیجے گا
اور تمہاری مدد اموال اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ توبہ کرنے والوں کی نیکیوں میں اضافہ۔ توبہ کرنے سے نہ صرف انسان کی برائیاں مٹ جاتی ہیں، بلکہ تائب کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت اتنی ہی نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ توبہ سے غافل رہنے والوں کے لیے وعید۔ جو لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت کا سوال نہیں کرتے اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے توبہ نہیں کرتے، تو ان کے لیے قرآن و سنت میں سخت وعید آئی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں۔